يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 الزهراء حسين من حسين من يا ابن الزهراء تلاس ابن الزهراء حسين من يا ابن الزهراء حسين من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهلها واللعن على أهلها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنته فإن السنة قد أمتيت وإن البدعة قد أحيت وإن استمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. عزیز و سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں مشکور ہوں نحن رہبرین کی طرف سے جنہوں نے مجھے خطاب کرنے کا موقع دیا. آج یہ عشرہ محرم الحرام کا دوسری نشست ہے. اس عشرہ محرم الحرام کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے کیا اہداف تھے. تو میرا موضوع ہے امام حسین کا نبی کی سنت کو زندہ کرنا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، ان قیام کے 10 اہداف علماء نے لکھے ہیں. ان اہدافوں میں سے جو ہدف میرا موضوع ہے وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نبی کی سنت کو زندہ کرنا. کیسے امام حسین علیہ السلام نے نبی کی سنت کو زندہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے، یہ جو میں نے خطبہ پڑھا امام حسین علیہ السلام کا، بصرے کے بزرگان کو مولا حسین نے خطبہ دیا. امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حسین تمہیں کتاب خدا اور نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں. آ جاؤ، نبی کی سنت پر عمل کرو اور خدا کی کتاب پر عمل کرو. مولا یہ کیا ضرورت ہوئی کہ آپ قیام سے پہلے، مدینے کے چھوڑنے سے پہلے، مکے کے چھوڑنے سے پہلے مولا آپ ایسا خطبہ دے رہے ہیں جس میں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. مولا نے جو آگے خطبہ ہے، مولا نے جواب دیا. مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ أُمْتِيَتْ، یعنی لوگوں نے نبی کی سنت کو مردہ بنا دیا ہے، مٹانے کی کوشش کی ہے. وہ چاہتے ہیں نبی کی سنت مٹ جائے، وہ چاہتے ہیں نبی کی سنت لوگوں میں چلے جائے. مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبِدَّةَ قَدْ أُحِيَتْ، جس بدعت کو مردہ ہونا چاہیے، جس بدعت کو مٹ جانا چاہیے، جس بدعت کو اس معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس بدعت کو دنیا والوں نے زندہ کیا ہے، معاشرے میں وجود دیا ہے، لوگوں کے درمیان میں تبلیغ کرتے ہیں. اب مولا فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلِي، میں حسین تمہیں سنت دے رہا ہوں، اگر آپ نے میرے قول کو سنا وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اور اگر آپ نے میرے امر کی، میرے فرامین کی، میرے حکم کی اگر آپ نے اطاعت کی، مولا اگر آپ کے قول کی ہم نے اطاعت کی، اگر آپ کے قول کی ہم نے اطاعت کی اور آپ کے فرامین کو اگر ہم نے سنا تو مولا ہمیں کیا انعام ملے گا، کیا سبب ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر آپ نے میرے قول کی اطاعت کی اور میرے فرامین کو مانا تو میں حسین تمہیں سند دے رہا ہوں. اہدکم سبیل الرشاد، میں حسین تمہیں سند دے رہا ہوں، تمہیں ہدایت کی طرف بلاؤں گا،
تمہیں ایسا راستہ دکھاؤں گا جس راستے کی طرف تم آؤ گے اس راستے میں گمراہی کا کوئی امکان ہی نہیں ہوگا۔ عزیزو، امام حسین جب جیسے مکے سے نکلے، مدینے سے نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے بڑا خطبہ دیا ہے۔ انشاءاللہ کوئی تفصیل ہے تو وہ بتاؤں گا۔ بڑا مولا حسین نے خطبہ دیا ہے، اور خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے قیام کا ہدف، میرے نکلنے کا ہدف، میں اپنے خاندان کے ساتھ نکلا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ نکلا ہوں، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلا ہوں، اور میرے ساتھ اپنے خاندان والے ہیں، میرے ساتھ اپنے رشتہ دار ہیں۔ میں مکے سے نکل رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں اپنا ہدف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ہدف کیا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، ایسے مفتی آئیں گے جو مفتی دعوائیں کرتے رہیں گے، دنیا کی لالچ میں ہو جائیں گے، وہ ایسے مقاصد لوگوں کو بتائیں گے کہ حسین جو نکلا ہے قیام کرنے کے لیے، وہ نبی کی سنت کو زندہ نہیں کرنے گیا ہے، بلکہ حسین اپنی دنیا کی لالچ کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر نکل گیا ہے۔ مولا محمد حنفیہ کو خطبہ دے رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں حسین جو مکہ چھوڑ رہا ہوں، میرا ہدف یہ ہے کہ نیکی کی ہدایت کروں اور لوگوں کو برائی سے روکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت پر عمل کروں۔ جس نبی کی سنت پر حسین چاہتا ہے کہ میں عمل کروں، اس نبی کی سنت کا کتنا مقام ہوگا۔ دیکھتے ہیں آپ کہ جس سے نبی کی سنت کی بقا کے لیے حسین مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور حسین فرماتے ہیں میں حسین چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت پر عمل کروں۔ جس نبی کی سنت پر حسین عمل کر رہا ہے، اس نبی کی سنت کا کتنا مقام ہوگا۔ اور میں دنیا کو، لوگوں کو پیغام دینے چاہ رہا ہوں کہ اے لوگوں، سب سے پہلے جب عزاداری کرو، جب محرم آ جائے عزاداری کریں، خطیب سنیں، سخنرانی سنیں، جب آپ خطابت کریں، جب آپ محرم میں جائے کسی بھی خطیب کی تقریر سننے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ان اہداف کو یاد کریں، بچوں کو یاد دلائیں، تاکہ آپ اس مجلس کے سننے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے ان اہداف کو لوگوں کے درمیان سنائیں گے، خود یاد کریں گے، بچوں کو بتائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین نے جو قیام کیا، حسین نے جو مکہ چھوڑا، حسین نے جو مدینہ چھوڑا، وہ کس تحت اور کس ہدف کی تحت امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا۔ تو سب سے پہلے سامعین کی ذمہ داری ہے، سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی پیغام حسینی سن کے بعد واپس جب آئیں، تو پہلی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ان اہداف کو یاد کریں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے کے ذریعے سے ہم شیعوں کو بتایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا کم سن ہے کہ جو صبح نہیں نہر ہوا، تیرے سہ پہلو سے معصوم کو بھی مار لیا۔ الحفیظ علما، الحفیظ علما، الحفیظ علما، الحفیظ علما۔ شرط دویم تھی کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا، اور ہفتم سے تھے سادات بنا آب و غذا۔ حلق تر کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا، اور 72 کو دمے ذبح بھی پانی نہ ملا۔ جلتی ریتی پہ کہیں اکبر و عباس گرے، اور کہیں اون و محمد کہیں قاسم تے پڑے۔ ذبح حیواں کا نہیں حکم ہے حیواں کے حضور، یا نہ شبیر سے زینب نہ سکینہ تھی دور۔